بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت حسن بصری اور ہرقل بادشاہ کا مردہ بیٹا۔ حضرت حسن بصری ابتدا میں موتیوں کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا سبب اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، فرصت نہ ہوگی، آپ چاہیں تو وہ کام دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا، میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن بصری کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرا دیا۔ اس میدان میں ایک خیمہ تھا جس کے آس پاس اعلیٰ درجے کا مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنابیں زری کی تھیں، اس کی چوبیں چاندی کی تھیں، میخیں سونے کی تھیں اور نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حسن بصری کو خیمے کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کر دیا، جہاں سے حسن بصری نے سارا تماشا دیکھ لیا۔ وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر کے قریب تھا اور بادشاہ وہاں موجود تھا اور اس کے بیٹے کی آج سالانہ برسی تھی۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے آیا تھا۔ حسن بصری نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت عیسائی بزرگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے تھوڑی دیر میں باہر نکل گئے۔ اس کے بعد فوج کے افسروں کی ایک جماعت ننگی تلواریں لیے خیمے میں داخل ہوئی اور سلامی دے کر واپس ہو گئی۔ اس کے بعد ایک جھنڈ جوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال بھی کھلے تھے اور ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں ہیرے جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور رو دھو کر یہ بھی باہر چلی گئیں۔ ان سب کے جانے کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے زندہ چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسران تجھے قید سے چھڑا لیتے، لیکن جس نے تجھے مارا ہے اس کے سامنے کوئی فوج حیثیت نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے زندہ کر دے گا تو یہ عورتوں کی جماعت بھی حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ نہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہر کا خواستگار ہے، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے میں اب تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ بھی قبر کے پاس سے رخصت ہو گئے۔ حسن بصری نے جب یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر ہوا کہ دنیا سے طبیعت ہی اچاٹ ہو گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے بھی چھوڑ دیے اور آخرت کی فکر کے جواہرات بیچنے شروع کر دیے اور دنیا کا جملہ کاروبار بھی چھوڑ دیا، اور بصرے میں آ کر قسم کھا لی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادات و مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ ان کے دور میں کوئی ویسا نہ تھا، اور 70 برس تک تا دم زیست بے وضو نہ رہے۔ سبحان اللہ۔